والناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ کا پڑھنا سنت ہے اور مسجد میں نکاح کا ہونا سنت ہے۔ عام طور پر میں نکاح مسجد میں پڑھاتا ہوں، وہاں پر ایک سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ماحول آپ کو میرج ہال میں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ہر ایک کو کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک شور ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے منور بھائی ہیں، ان کی خواہش تھی کہ دو چار باتیں میں عرض کر دوں نکاح کے تعلق سے۔ تو نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کا انتخاب نکاح کے خطبے میں نہ کسی عالم نے کیا ہے، نہ کسی مولوی نے کیا ہے، نہ کسی مفتی نے کیا ہے، بلکہ ان تینوں آیتوں کا انتخاب سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور نکاح کے خطبے میں آپ نے ان آیتوں کو پڑھا ہے۔ آخر ان آیتوں میں ایسا کیا پیغام ہے نکاح کے تعلق سے کہ پورے قرآن مجید میں سے آپ نے ان 3 آیتوں کا انتخاب کیا۔ پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ سورہ نساء کی ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق اور انسان کی جو ہے پوری تاریخ کو بتا رہا کہ ایک وقت تھا کہ انسان کو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان کی پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ جب دونوں نکاح کے تعلق سے ملے، جب دونوں حلال طریقے سے ملے تو اللہ نے اولاد میں برکت رکھا، اور بے شمار مردوں عورتوں کو اللہ نے زمین پر پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو۔ ایک لڑکا والا لڑکی والے گھر جا کے سوال کرتا ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ایک بیٹی کی کمی ہے وہ دے دیجیے جو ہمارے گھر کو سنوار سکے، جو ہمارے گھر کو بسا سکے۔ وہ بیٹی، وہ لڑکی جو خاندان کی عزت سمجھی جاتی ہے، جب اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے، نکاح کا لفظ بیچ میں آتا ہے، تو گھر والے اس کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور شادی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نام کا لحاظ کرو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، یہ نہیں کہ جہاں موقع آیا وہاں اللہ کا نام کا استعمال کر لیا اور جہاں موقع چلا گیا اللہ کے نام کو چھوڑ دیا گیا۔ نہیں، ہر موقع پر اللہ کا نام کا لحاظ کرنا چاہیے جس کے نام سے ہم سوال کرتے ہیں۔ والارحام، اور رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ نیا رشتہ قائم ہو تو پرانے رشتے فراموش کر دیے جائیں یا پرانے رشتوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ پرانے جو رشتے ہیں ان کے جو حقوق ہے وہ ان کو دیے جائیں گے، نیا رشتہ جو قائم ہو رہا اس کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا، والدین کا جو حق ہے والدین کو دیا جائے گا، بھائی بہنوں کا جو حق ہے بھائی بہنوں کو دیا جائے گا، شوہر کا جو حق ہے وہ شوہر کو دیا جائے گا، بیوی کا جو حق ہے وہ بیوی کو دیا جائے گا۔ والارحام، دیکھو رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ، گواہ موجود، وکیل موجود، نکاح پڑھانے والے موجود،
لیکن آدمی یہ نہ سوچے کہ یہاں سے چلے جانے کے بعد پھر تو ہم آزاد ہیں اور پھر کون ہم کو دیکھنے آتا ہے، کون ہم کو پوچھنے آتا ہے۔ لڑکا سوچے کہ ہم لڑکی کے ساتھ جس طرح چاہے سلوک کریں، لڑکی سوچے کہ ہم لڑکے کے ساتھ جس طرح چاہے سلوک کریں، کہاں کون گواہ پوچھنے آئے گا، کون وکیل پوچھنے آئے گا، کون باراتی پوچھنے آئیں گے یا نیوتاری پوچھنے آئیں گے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ اس محفل میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس وقت بھی اللہ تمہیں دیکھے گا۔ تو اس اللہ کا لحاظ کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ دوسرے جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر دنیا سے جاؤ۔ بہت سوچنے والی بات ہے، بہت تعجب کی بات بھی ہے کہ شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کے شادیانے بجتے ہیں اور خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اگر ایسے موقع پر موت کا تذکرہ ہو جائے، میت کا تذکرہ ہو جائے تو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جائز آیت کا انتخاب کیا، اس آیت میں موت کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر دنیا سے جاؤ۔ کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کی خوشی وقتی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی بارات کا آنا، یہ یہاں کا ٹھاٹ باٹ، یہ ابھی یہاں کی خوشی، صبح کے دیکھیں گے یہاں سوائے ہڈیوں کے اور سوائے جو ہے ٹکڑوں کے، روٹی کے ٹکڑوں کے اور سوائے کوڑے کے کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہاں کی خوشی وقتی خوشی ہے، حقیقی خوشی ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام میں تمہاری موت آئے۔ تو یہ موت کا تذکرہ کرنا یہ کوئی بدشگونی کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بدفعلی کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں موت کا تذکرہ کیا۔ اور آخر آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور جچی تلی بات کہو۔ ایک لڑکا جو نکاح قبول کرے گا سوچ سمجھ کے وہ قبول کرے، کیونکہ پوری لڑکی کی پوری زندگی کو وہ حقوق کے ساتھ قبول کر رہا۔ یہ کوئی گڑیا اور گڈے کا کھلونا نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ نکاح کا رشتہ ہے۔ یہ صرف دو انسانوں کا رشتہ نہیں ہوتا بلکہ دو گھرانوں کا رشتہ ہوتا ہے، دو خاندانوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو جو بات کہے بہت سوچ سمجھ کے بات کہے، کیونکہ قول مردہ جان دارت، مرد جو بات کہتا ہے اس پر اٹل رہتا ہے۔ وہ وقولوا قولا سدیدا، سوچ سمجھ کے بات کہو۔ جب ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑا جاتا ہے، سارے لوگوں کی بات مانی جاتی ہے، ایک ایک رشتہ دار کی بات مانی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم کہہ سکتے کھلے عام کہ آج نکاح کے موقع پر دھجیاں اڑائی جاتی سنتوں کی، پامال کیا جاتا سنتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات نکاح کے تعلق سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری شادی سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہیں یا ناخوش ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول خوش ہیں تو یہ شادی ہماری برکت والی شادی ہوگی، یہ نکاح ہمارا برکت والا نکاح ہوگا۔ آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسر مونا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کا خرچہ کم ہو، جس کا خرچ کم سے کم ہو۔ آج شادیوں میں جو پیسہ برباد لوگ کر رہے ہیں، شادیوں میں جو بے درے پوری زندگی کی کمائی ایک ایک شادی میں مسلمان برباد کر دیتا ہے، صرف ناموری کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے۔ اور کھانا کتنا برباد ہوتا ہے، بہت افسوس کی بات یہ ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ایک دانے کا حساب ہوگا۔ یہ جو ہم گوشت چوس کے پھینک دیتے ہیں اور جو ہے اس طرح ضائع کرتے ہیں کھانے کو شادی کے موقع پر، اس کا اللہ کا حساب دینا ہوگا۔ تو نکاح یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک عبادت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سارے انبیاء کی مشترک سنت ہے۔ اس لیے اس عبادت کو، نکاح کو عبادت سمجھ کے انجام دینا چاہیے اور اس کو عبادت سمجھنا چاہیے۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں جو عرض کر دی گئی نکاح تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے منور بھائی کے چچا بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایجاب و قبول وہ کر لیں گے، ان کی بھی خواہش ہے۔ تو خطبہ میں نے پڑھ دیا، جو تشریح کرنی تھی میں نے کر دی، ایجاب و قبول انشاءاللہ کر لیں گے، پھر دو کر لیں گے ہم لوگ۔